جس کا نام تھا مختار بن ابو عبیدہ سقفی، مختار سقفی اس کو کہتے ہیں۔ یہ وہ بندہ تھا جس کے گھر میں سب سے پہلے حضرت امام مسلم بن عقیل گئے تھے، لیکن جب ابن زیاد آیا اور اس نے دیکھا ماحول بدل گیا تو یہ اس کوفہ کو چھوڑ کر دیہاتوں میں کہیں چل کے چھپ گیا۔ اس کو ابن زیاد نے پکڑوا کے اپنے قید خانے میں قید کر دیا۔ امام حسین شہید ہو گئے۔ بعد کے اندر اس نے جیل میں سے خط لکھا کہ مجھے رہا کیا جائے، مجھے اس نے کیوں یہاں پر قید کیا ہوا ہے۔ اور اس نے جب وہاں سے خط لکھا، وہ یزید کے پاس پہنچا تو اس نے کہا کہ یہ تو قبیلہ بنو ثقیف کا آدمی ہے، لہٰذا ان کو چھوڑ دیا جائے، اور اگر نہیں چھوڑیں گے تو یہ ایک اور تلخی ہمارے سامنے آ جائے گی، لڑائی بن جائے گی۔ یہ جب چھوٹ گیا تو اس نے پھر کیا کیا، توجہ میری طرف، یہ چھوٹنے کے بعد اپنے معاملات میں مصروف ہو گیا۔ اس کے بعد یہ یزید مر گیا، توجہ ہے حضرات آپ کی۔ جب یزید مر گیا تو یزید کے مرنے کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر کی بیعت کی گئی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر ادھر مکہ مدینے میں تھے اور ادھر ملک کے شام کے اندر مروان اس نے سر اٹھایا، پھر اس کا بیٹا عبد الملک وہ آیا۔ اس کے دور کے اندر یہ بڑی جلدی میں کہ یہ کوئی زیادہ لمبا چوڑا عرصہ نہیں تھا، یہ چند مہینوں کے اندر یہ سب کچھ ہوا یہ کہ یہ جو مختار تھا اس کو کوفے کا گورنر بنا دیا گیا۔ مختار کے ذہن میں وہ ساری باتیں تھیں، سمجھ آئی نا۔ اس نے اپنا ایک سپاہی جس کا نام تھا عبداللہ، اس کو بلایا، کہتا ہے فوج تیار کرو۔ اس نے کہا کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا سب سے پہلے جن لوگوں نے امام حسین کو شہید کیا تھا، میدان کربلا میں تھے، ان کی لسٹ تیار کرو، اور لسٹ تیار کرنے کے بعد ان سب کے مکانوں اور گھروں کو گرا کے برباد کر دیا جائے، چونکہ جو حسین کو آباد نہیں رہنے دے سکے ہم بھی ان کو کبھی آباد نہیں رہنے دیں گے۔ توجہ ہے جی؟ یہ مختار سقفی، یہ اس کا ابتدا ہے۔ اس کی بھی انتہا بڑی بری ہوئی تھی، یہ بھی سن لیجئے، لیکن ابتدا کیا ہے؟ میرا رب ہے نا، وہ جس کے ذریعے سے کام کروا لے۔ اب ہوا کیا؟ مختار نے یہ حکم جاری کر دیا، فوج تیار ہو گئی، اور اس نے پورے کوفے میں سے ایک ایک بندے کو ڈھونڈ نکالا اور ان کے گھروں کو مار گرایا، اور گھروں کو بھی یوں گراتا تھا کہ ان کے بیوی بچے سامنے کھڑے کر کے پھر گھر گراتا تھا، اور وہ روتے پیٹتے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس نے کہا یوں ہی تمہیں زینب بھی کہہ رہی تھی، سکینہ بھی کہہ رہی تھی، یوں ہی زین العابدین بھی کہہ رہے تھے، یوں ہی آل رسول بھی کہہ رہے تھے کہ تم ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہو، اور ظالموں وہ وقت یاد کرو، ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ اس نے ان کے گھروں کو گروا دیا۔ جب یہ برباد ہو گئے، باقیوں کو اس نے پکڑ لیا۔ پھر اس نے کہا دوبارہ، ابراہیم اشتر نامی ایک شخص تھا، اس کو کہا